میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ہوں، لیکن وہاں کا لب و لہجہ کسی قدر تکنی تھا، لیکن پٹیل صاحب کو سن کے یوں لگا جیسے میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 2 بار جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ، اور بالکل مبالغہ آ رہا ہی نہیں، 27 بہت ضروری، تبھی تو پتہ چلے گا اس میں کیا خوبیاں، اور یہ ہے کہ تنقید میں خوبی اور خامی دونوں بتا دینی چاہیے، خامی ہو تو بتائے گا، خامی ہے ہی نہیں، اور اس حساب سے یہ پیچھے جو بچے بیٹھے ہیں وہ واقعی میں خوش قسمت ہیں کہ انہیں ایسے اساتذہ ملے، جسے میں نایاب کہوں تو غلط نہ ہوگا، اور آس پاس کے علاقے کے درمیان رفیع الدین فقیہ ہائی اسکول، جنہوں نے رب العالمین کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے، کہ اس علاقے میں کھولنا ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے، اور اس چیلنج کو آپ کے پرنسپل صاحب نے جو قبول کیا اور یہاں تک پہنچایا، بہت بڑی بات۔ گفتگو کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانا تو اتنی متضاد چیزیں ہیں کہ ہم ایک شخص کے اندر یہ تصور نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سامنے یہ زندہ مثال ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اساتذہ میں یقیناً رب العالمین نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر انسان میں کوئی ایسا استاد نہیں، کوئی ایسا معلم، کوئی ایسی معلمہ نہیں جس میں کوئی ایک خوبی نمایاں نہ ہو، اور کسی میں تو بہت ساری خوبیاں دے دیتا ہے رب العالمین۔ بہرحال یہ 27 تھی، آپ کے پرنسپل صاحب، آپ کے انتظامیہ، کبے صاحب اور نو صاحب اور آپ کے بھائی صاحب اور تمام اساتذہ کے لیے جو بہت ضروری تھا کہ آج یہ ہے تو سب کچھ ہے، آنے والے کل میں آپ لوگوں کو اس طرف بیٹھنا ہے اور سب کچھ بننا ہے۔ دست معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، دست معصوم کو وہ لوح و قلم دیتا ہے، نونہالوں کو وہ قندیل حرم دیتا ہے، بانٹتا پھرتا ہے وہ روشنی سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ آپ اور ہم ایسے ہی ہیں۔ میں 76 برس کے بعد امید رکھتی ہوں کہ رب العالمین لمبی طویل عمر دے، صحت و تندرستی کی دے، اور ایسے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور چمکتے ہوئے ستاروں میں بچیوں کے نام یاد نہیں ہیں، میری پڑھائی کی بچیاں ہیں۔ شبیر فاروقی صاحب نے اور پٹیل صاحب نے صحیح کہا کہ اگر میں بہت پہلے بیاہ کے یہاں آئی ہوتی اور تم یہاں کے باشندے ہوتے، یہاں کی پیدائش ہوتی تو میں ان کی بھی استاد تھے۔ الحمدللہ اللہ نے اس پیشے کے لیے ہم کو آپ کو انتخاب کیا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم اس میں اپنے منصب پر کتنے کھڑے اترے۔ یہ مت دیکھیے کہ پرنسپل صاحب دیکھ رہے ہیں یا نہیں، سپروائزر دیکھ رہے ہیں یا نہیں، ایک تو ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ ہے رب العالمین۔ ایک عالم نہیں، عالمین کا بس اتنا اگر دل میں خیال آ گیا تو ہم سب جیت گئے سمجھ۔ یقیناً اللہ کی ذات سے شیطان ہی مایوس ہوتا ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے گناہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ رب العالمین تو غفور رحیم ہے، جنت کا وارث بنا دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دے۔ اور ایک بات اور، میں پلیٹ فارم مجھ کو ملا ہے تو کہہ دوں، ورنہ آئندہ سال کس نے دیکھا ہے کہ ہم کہاں رہیں گے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید یہ ہے، پتہ نہیں یہ جو ایسے ماحول میں جب روحانی غذا ملتی ہے
تو کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا؟ تو میں کہتی ہوں رب العالمین تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، میری دنیا میں تیری بادشاہی، مجھ کو لمبی عمر عطا کر تاکہ میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور جنت کا وارث بنا دے مجھ کو۔ بس ایک ہنگامہ سا ہے آپ سے گفتگو کرنے کے لیے لفظوں کا، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گھر جانے کے بعد قرآن شریف کے آخری پارے میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اور کچھ نہیں کہوں گی، اس کا تفسیر اور ترجمہ پڑھ لیجیے۔ بے عیب اللہ کی ذات ہے، بشریت کی علامت۔ ہم سوچتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن شیطان نے تو وعدہ کیا ہے ہمیں لگانے کا۔ تو وہاں آپ یہ آیت کا ترجمہ پڑھ لیجیے تاکہ میرے حصے میں بھی کسی قدر ثواب آ جائے۔ اور ہم زندگی کو بوجھ سمجھ کر دھوتے ہیں، ہم اپنی ملازمت کو بوجھ سمجھ کر ادا کرتے ہیں، اس پیشے کے تقدس کو پامال ہونے سے بچاتے ہیں۔ جب آئے ہیں تو مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اسٹاف روم کا ماحول اتنا اچھا رکھیے کہ وہاں سے فضائیں چغلیاں نہ کھائیں پرنسپل کے آفس میں۔ یہ بات یاد رکھیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں لگام کسیں، لیکن پھر بھی زبان جو ہے وہ 32 دانتوں میں رہنے کے باوجود بھی ایسی ایسی باتیں کر دیتی ہے۔ بعد میں جب ہم گھر جاتے ہیں اور خواب میں جانے کے بعد جب ہم تکیے بستر رکھتے ہیں اور اپنا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے آپ سے شرمندگی ہونے لگتی۔ نصیحتوں کا وقت نہیں ہے لیکن کرنی پڑتی ہے۔ نل جہاں لگا ہوا ہوتا ہے، ہمارے زمانے میں ایسے چوبچہ ہوا کرتا تھا پتھر کا، اور اس میں نل لگا رہتا تھا اور وہ قطرہ قطرہ ٹپک کر پتھر میں گڑا بن جاتا تھا۔ تو یہ باتیں آپ کے پرنسپل صاحب، انتظامیہ نے قدر صاحب جیسے لوگوں کو جب بلایا ہے سننے کے لیے، تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ سب سے عقل مند آدمی وہی ہے جو موقع سے فائدہ اٹھائے، لیکن فائدہ قوم کا ہونا چاہیے، صرف اپنا نہیں۔ فائدہ کرنے والا تو رب العالمین ہے، نیتوں کا جاننے والا رب العالمین۔ بس آخری بات اتنا کہوں گی کہ پہلے کردار پھولوں سے پیدا کرو، پہلے کردار پھولوں سے پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبو کی طرح۔ اللہ حافظ۔